دنیا میں جوانوں کے اوپر بہت محنت کی جاتی ہے، بہت محنت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری کنٹریز میں یوتھس کی منسٹری علیحدہ ہوتی ہے، یوتھس کی منسٹری علیحدہ ہوتی ہے، جوانوں کی پوری منسٹری ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کو ہم ایسے اگنور نہیں کر سکتے، اس کے لیے علیحدہ سے منسٹری رکھتے ہیں. اچھا، یہ جو یوتھس ہیں، جوان ہیں، ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ ان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ پہلی بات تو سب کہتے ہیں کہ بھئی ملک کا فیوچر بچے ہوتے ہیں، یہ ملک کا فیوچر ہوتے ہیں. تو بھئی یہ میں آپ سے پوچھوں گا ہماری اس کمیونٹی کا فیوچر کون ہے؟ ظاہر وہی. آج میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں جملہ خطرناک نہ بولوں، کل ہم سب نے انشاءاللہ مر جانا ہے. ابھی ایک آدھ نہیں انشاءاللہ کہا، باقی کسی نے موڈ نہیں ہے کسی کا مرنے مرانے کا. نہیں، آرزو میں رکھو، یہ بری آرزو نہیں، اچھی آرزو ہے. مفید مرنا چاہیے، بیکار نہیں مرنا چاہیے، مفید مرنا چاہیے، پازیٹیولی افیکٹو پروڈکٹیو موت آنی چاہیے. الحمدللہ. تو کل ہم سب چلے جائیں گے، یہ بچے یہاں پر ہوں گے. اگر ان بچوں کے اندر دین کی محبت کم ہوئی نعوذ باللہ تعالی، تو کل کیا ہونے والا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. خدا نہ کرے اگر وہ ہو گیا. میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں سینٹرز جو بنے تھے 4000 کی کمیونٹی کے لیے، اور اس میں نے کتنے بیٹھے دیکھے ہیں؟ 25 اونلی 25 بندے میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے. کتنوں کے لیے بنے تھے؟ 4000 کے لیے، 4000 کے لیے. ہمارا مستقبل بچوں کے ہاتھ میں ہے. ہماری قبر پہ فاتحہ کون پڑھے گا؟ یہ پڑھیں گے. ان کے اندر کیا ڈالیں کہ یہ سب ہوگا؟ انہیں کیا لینا چاہیے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دیں، اس کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہم نے کیا دینا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کیا سیکھیں گے، ہم بچوں کو کیا دیں، وہ ہم سے کیا سیکھیں گے. دونوں طرف سے معاملہ دیکھنا پڑے گا. اب پہلی بات کیا ہوئی؟ پہلی بات تو میں کہوں گا بھائی آبجیکٹو آف لائف ہمارے بچے دیکھیں، آبجیکٹو آف لائف کیا ہونا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جتنا آبجیکٹو کا تعلق، جتنا آپ کی لائف کا آبجیکٹو زمین کے بارے میں ہوگا، دنیا کے بارے میں ہوگا، اتنی ویلیو نیچے چلی جائے گی. لائف کی کمپلیکیشن بڑھتی چلی جائیں گی، لائف کے اندر سکون کم ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ تعلق زمین سے ہو رہا ہے. اور جتنا آبجیکٹو اوپر کی طرف جائے گا، جتنا آبجیکٹو آخرت کی طرف جائے گا، لائف میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. ویلیو سیٹ کر لو آپ اور میں اپنی لائف کے لیے کیا ویلیو لینا چاہتے ہیں. پہلا پوائنٹ لائف کے آبجیکٹو. دوسرا پوائنٹ یوتھ کی انرجی کو دیکھتے ہوئے، یوتھ کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے. یوتھ چیلنجنگ ہوتے ہیں، چیلنج لیتے ہیں. جو کام ہم اور آپ سوچنے سے پہلے، کرنے سے پہلے کروں نہیں کروں 10 جوان کر چکے ہوں گے. خرابی میں بھی اسی لیے جلدی چلے جاتے ہیں وہ لوگ، چونکہ وہ کودنے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ فوراً اٹیمپٹ کرتے ہیں. حضرت قاسم علیہ السلام نے کیا چیز دیکھی؟ چچا سے پوچھا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ چچا نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ گے. اگلا جملہ ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور شیر خوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اب آپ ایک عجیب بات دیکھیں، حضرت قاسم علیہ السلام کی مینٹیلٹی کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، ریڈ کرنے کی کوشش کریں. اچھا، جیسے ہی انہوں نے کہا تم شہید ہو جاؤ گے، ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پوچھا تھا چچا میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، امام نے کہا تم شہید ہو جاؤ گے، تو ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا الحمدللہ میرا کام پورا ہو گیا. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے، علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اس پہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ غم کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ چھوٹا بھائی شہید ہو جائے گا، غم کا اظہار کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا، دونوں نہیں کیے. یہ بہت عجیب بات ہے. ان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا ہم لوگوں کا جیسے ہوتے ہوئے الحمدللہ میرا کام پورا ہو گیا. انہوں نے نہیں دیکھا اس کو. ان کو کہنا چاہیے تھا ارے میرا چھوٹا بھائی بھی مارا جائے گا، یہ بھی نہیں کہا. کیا جملہ پوچھا؟ چچا کیا دشمن ہمارے خیمے تک آ جائیں گے؟ او مائی لارڈ، اس جوان کے دماغ میں کیا ہے؟ اس جوان کے دماغ میں غیرت ہے،
غیرت، آنر، عزت. کہا میں مروں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا بھائی شہید ہو جائے گا، چھوٹا سا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے خیمے تک دشمن آئے گا، میری پھوپھی کے اوپر حملہ ہوگا، میری بہن پہ حملہ ہوگا. ہمارے جوان کیا سیکھیں؟ یہ سیکھو، اپنی لائف کے لیے ایک اینگل دیکھو، اپنی لائف کو کس طرح سے دیکھنا ہے یہ سیکھو حضرت قاسم علیہ السلام سے. تو جو چیز میں کہوں گا، مثلا ہمارے جوان الحمدللہ رب العالمین انوالو ہوتے ہیں، مثلا جب بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ اسکاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، یہ تبرکات کے اندر وہ شرکت کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ خدا متعال ان سب کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ یہ سیکھو حضرت قاسم کی مینٹیلٹی کیا تھی. ان کی مینٹیلٹی کیا تھی؟ نمبر 1، میری لائف کا آبجیکٹو دنیا میں نہیں ہے، میری لائف کا آبجیکٹو باہر ہے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں رزق کی ذمہ داری خدا نے دی ہے، لائف کا آبجیکٹو باہر ہے، تو کیا میرا مطلب یہ ہے کہ بچے بزنس نہ کریں، اسٹڈیز نہ کریں، یونیورسٹی نہ جائیں؟ نہیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں. اگر میرا مثلا اگر کوئی بچہ اپنی لائف کے اندر یہ سب کام نہیں کرے گا تو کون یہ کام کرے گا؟ پھر کرے، ضرور کرے، لیکن آبجیکٹو کیا ہو، مقصد کیا ہو. مقصد دنیا نہیں بناؤ، مقصد آخرت بناؤ. اس سب کو بھی استعمال کرو آخرت کے لیے. یہ ہمارے جوان کو چاہیے. دوسرا ہمارے جوان کو کیا چاہیے؟ دوسرا یہ چاہیے کہ وہ ویلیوز کو چیک کرے، کس چیز پر اس کو غصہ آتا ہے، کس چیز پہ اس کو خوشی ہوتی ہے. الحب والبغض، محبت کس چیز سے ہے، دشمنی کس چیز سے ہے. سید الشہداء نے کیا سکھایا ہمیں؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ فرمایا افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. بہترین عمل جس سے محبت کرنی ہے خدا کی خاطر کرو، پسند کرنا ہے خدا کی خاطر کرو، تمہاری لائف گارنٹیڈ ہے. آج میرے پاس کوئی بچہ آئے اور مجھ سے کہے کہ مولانا مجھے کوئی ترکیب بتاؤ میری لائف میں سکسیس بڑھ جائے، اسے کیا بتاؤں؟ اس سے کہو MBA کر لو، IT کے اندر یہ کر لو، لائر بن جاؤ. بنو، ضرور بنو، بزنس سنبھالو، یہ کرو، ضرور کرو، لیکن میں اس کو کہوں گا سب سے پہلی جو چیز سیکھو وہ یہ کہ تمہارے کیریکٹر کیسے ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ سیکھو.